رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. ارکان اسلام پر اسلام کی عمارت قائم ہے. کسی ایک ستون کا انکار مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. روزہ رکن اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ روزہ فرض بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا جیسا ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ڈر جاؤ، اللہ سے بچ جاؤ. روزہ بطور سزا ہم پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اجر و ثواب اور تقوی کے حصول، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافہ کے لیے ہم پر فرض کیا گیا. پچھلی امتوں بھی اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، مگر اس کے اوقات، اس کی کیفیات اور تعداد میں فرق تھا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں زیادہ ہیں، اسی طرح اجرت اور اجر بھی زیادہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کمال شفقت اور مہربانی ہے کہ اس نے اس عبادت کے ذریعے ان کو اپنے قریب، اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ موقع فراہم کیا. اس ماہ مبارک میں آسمان اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. دوسری روایت میں کچھ یوں فرمایا اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں بند ہو جاتے ہیں شیاطین. ایک مسلمان کے لیے یہ سنہری موقع ہے رحمتیں سمیٹنے کا، خیر جمع کرنے کا، گناہ معاف کروانے کا، جنت میں جانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. 5 نمازیں جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوں. ساتھ یہ شرط ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. انسان جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، یہ 5 نمازیں جمعہ سے ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ان گناہوں کا کفارہ ہے. 5 نمازیں رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات مسلمان کے لیے کفارہ ہیں. لیکن افسوس اس بات کا آج لوگ نماز، روزہ، اس سے یہ دور بھاگتے ہیں. رمضان المبارک میں نماز روزہ کے قریب نہیں جاتے، مسجد کا منہ تک نہیں دیکھتے، اور دن میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں. بعض لوگ تو یہ بس اسٹیشنز اور لاری اڈوں پر کینٹینز آباد کیے ہوتے ہیں، مقیم ہونے کے باوجود مسافر کا روپ دھار لیتے ہیں. یہ صریحاً اللہ کی نافرمانی ہے، کھلی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. لیکن جبکہ روزہ عذاب الہی اور جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار. روزہ ڈھال ہے اس کے لیے، روزہ ڈھال ہے اس کے ذریعے بندہ مسلمان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. دوسری روایت میں اس طرح ہے الصوم جنہ
الصوم جنہ من عذاب اللہ، روزہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اور گرفت سے وہی محفوظ ہوگا جو فرائض ادا کرے گا، ماہ مبارک کا احترام کرے گا، عبادات کو خشوع و خضوع سے پورا کرے گا، بری باتوں سے بچے گا، اجتناب کرے گا۔ روزہ جہاں مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رکھتا اور گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح آزمائش اور امتحانات کے موقع پر کفارہ اور چھٹکارا بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آدمی کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بچوں کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں اس سے آزمائش ہوتی ہے، اس کے مال میں اور پڑوسی میں آزمائشیں ہوتی ہیں، بچوں کے بارے میں، اس کے مال اور پڑوسی کے بارے میں۔ ان کا کفارہ کیا ہے؟ الصلاۃ والصیام والصدقہ، ان کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ تین چیزوں سے مسلمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور کفارہ بھی تین چیزیں ہی بنتی ہیں۔ ان کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے تو انسان آزمائشوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ آزمائش سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد کے مسئلے میں آزمائش یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرتا ہے، تعلیم اور اس کا تزکیہ، اس کا اہتمام کیسا کرتا ہے۔ کیا اس نے اس کے تزکیہ، اس کی تعلیم کا اہتمام کیا، ان کی جائز ضروریات کو پورا کیا یا نہیں کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کے دین کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت، قرآن مجید کی معرفت، دین کی معرفت، اسلام کی معرفت ان کو سکھائی، ان کو دیگر فرائض کی تکمیل کا پابند بنایا۔ یہ آزمائش ہے اولاد کے مسئلے میں۔ مال میں آزمائش یہ ہے کہ مال کس طرح اور کہاں سے کمایا، کہیں دو نمبری سے، نوسر بازی سے، ملاوٹ سے، دھوکہ سے، فراڈ سے، فریب کے ذریعے تو جمع نہیں کیا۔ مال تو حلال ہے، کمائی بھی درست ہے، تو کیا خرچ کرتے ہوئے کہیں فضول خرچی تو نہیں کیا، اسراف تو نہیں کیا، بخل تو نہیں کیا، زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، صدقہ خیرات کیا یا نہیں کیا، غریبوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ یہ آزمائش ہے مال میں۔ پڑوسی کے سلسلے میں آزمائش یہ ہے کیا اس کے حقوق کو پورا کیا، مشکل میں اس کا ساتھ دیا، آرام اور سکون کا اس کا خیال رکھا، اس کی بیوی بیٹی کے مسئلے میں خیانت تو نہیں کی، اس کے عدم موجودگی میں چوری تو نہیں کروائی، خوشی غم میں اس کا معاون اور مددگار ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو یہ مذکورہ یہ تینوں اعمال اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کریں، اور ہم کسی نیک عمل کرنے والے کو ثواب اس کا ضائع نہیں کرتے، اس کو پورا پورا ثواب دیتے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، مومن ہو یا مرد ہو، عورتوں میں سے، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، جو بھی نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ایسے لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے، شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے، ظلم تو دور کی بات، اللہ رب العزت تو ایسے لوگوں کی دنیا باسعادت اور آخرت باکمال بنا دیتے ہیں جو نیکی پر عمل کرنے والے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، مومن مردوں اور عورتوں میں سے جو نیک کام کریں گے، ہم دنیا میں انہیں بہترین زندگی عطا کر دیں گے، آخرت میں انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ لہذا روزوں کے احکامات اور مسائل کو جاننا، اس کے آداب سے آشنا ہونا، ان کے تقاضوں کو سمجھنا اور پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان عبادات کی معرفت حاصل کریں، ان کی پہچان ضروری ہے جو رمضان المبارک میں بطور خاص یا اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مثلا
تقوی کا حصول، قیام اللیل، قرآن مجید کی تلاوت، اسی طرح دعا، صدقات، خیرات، اعتکاف، عمرہ کی ادائیگی، توبہ استغفار، صدقۃ الفطر، عید کی نماز کے احکامات، تکبیرات۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔